آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ ترجمان پنجاب حکومت اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں سمن کر دوں اور آپ لوگوں کو وضاحت کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو کرسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، سرسری شہادت، آیوٹا آف ڈاؤٹ، ہلکا سا شک ڈالتی ہو تو جو جج ہوتے ہیں وہ طلب کر لیتے ہیں ان ملزمان کو جن کے خلاف تھوڑی سی بھی شہادت ہو. وہ ڈسکریشن نہیں ہوتی، وہ سیٹ آف ایویڈنس کے رولز اس کو گورن کرتے ہیں. اگر آپ کی ایویڈنس کے اندر یہ موجود ہوتا، آپ لکھتے جیسے آپ نے کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن بلوایا گیا، کس گاڑی پر گئے، آپ کو ٹیلی فون آیا تھا، کس نمبر سے آیا، کن گواہان کی موجودگی میں آیا، آپ کا وہ کوئی ایویڈنس وہاں موجود نہیں تھا، جس کی بنیاد پر ATC کی کورٹ نے پہلے 20 اکیوزڈ کو سمن نہیں کیا اینڈ سٹارٹنگ فرام دا IG نیچے تک جتنے لوگ وہاں پر جن کے خلاف آپ کی کوئی کنکریٹ ایویڈنس آ سکتی تھی ان تمام لوگوں کو طلب کر لیا. اب اس آرڈر کو بھی آپ نے خود چیلنج کیا ہائی کورٹ کے اندر. آپ کی کال، آپ کا کورٹ، آپ کی پٹیشن، آپ کی پرسوینس. اب پچھلی اتنی ساری تاریخوں سے جب سے سمننگ آرڈر ہو گیا تو آپ نے اپنے پروسیکیوشن وٹنسز کورٹ میں لے جانے چھوڑ دی. یعنی پہلے آپ کا مطالبہ پاکستان کے قوانین کے مطابق جتنی ریمیڈیز آپ کو اویلیبل تھیں آپ نے سب اویل کی. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک پوائنٹ پر آ کر بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کہاں پر گورنمنٹ نے ہنڈرنس کریٹ کی، کہاں پر ہم نے کسی ایویڈنس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. اور پھر آپ نے جب JITs دونوں کے اوپر یہ عدم اعتماد کیا تو 1 مین ٹریبیونل کانسٹیٹیوٹ ہوا. اس پر بھی پاکستان عوامی تحریک کا اعتراض آیا اور وہ اعتراض صرف زبانی نہیں تھا. ایک پٹیشن فائل کی گئی، ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خالد محمود خان کی کورٹ کے اندر فائل کی گئی جس میں کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن آف دس 1 مین ٹریبیونل از انلیگل. ابھی وہ پینڈنگ پڑی تھی، ابھی وہ چل رہی تھی. 1 مین ٹریبیونل نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں سنتے. وہ بھی پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی. بعد میں اس کی پروسیڈنگز جہاں پر آپ نہیں گئے اور ٹرائیبیونل نے اپنے طور پر جن ایویڈنسز کو بلایا، جن وٹنسز کو بلایا، ان کو کلیکٹ کیا، اکٹھا کیا اور ایک رپورٹ بنا دی. اور رپورٹ کے اندر ایک پیرا آف ریکمنڈیشنز ہوتا ہے. کسی بھی رپورٹ کو جانچنے کے لیے پیرا آف ریکمنڈیشنز کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اندر جتنی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آبیٹر ڈیٹیل ہوتی ہے. وہ آپ ان واقعات کا تعین کرنے کے لیے چیزوں کو لکھتے ہیں جس طرح انہوں نے لکھا، جیسے چیف منسٹر کے حوالے سے بات لکھی تھی. تو لسٹ لیسلی کنویڈ اور ناٹ کنویڈ کے 2 اپوزٹ میننگز ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا آپ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ کہاں پر حکومت کے کسی بھی وزیر، کسی بھی افسر، کسی پولیس آفیسر، کسی لا ڈپارٹمنٹ یا لا منسٹر یا چیف منسٹر نے تو انویسٹیگیشنز بھی جوائن کی. وہ جو 696 کی FIR کی JIT تھی 14 تاریخ کو وہ پیش بھی ہوئے اس کے سامنے. کون سی ایسی ایفرٹ تھی جو گورنمنٹ نے نہیں کی کہ آپ ڈٹرمن کریں؟ اور گورنمنٹ کا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ اٹ از اے کیس آف ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس. جب انسٹیگیشنز ہوتی ہیں، جب اشتعال دلایا جاتا ہے، جب آپ پراپرٹیز کو ایسے گارڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو قلعہ بند کر لیتے ہیں، پرائیویٹ آرمیز کریٹ کر دیتے ہیں. ہم سیکشن 130 ان پلیس نہیں لا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کے حصول کے لیے جتنی ریمیڈیز آپ نے اویل کی ہیں انہی میں آپ کا مقدمہ ہے. پچھلی APC کے اندر آپ نے مطالبہ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی ایسا کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیں، کوئی ایسا جج اپوائنٹ کر دیں. تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ جب APC جیسا ایسا فورم جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مین لوگ آ کر بیٹھے ہیں، تو کیا کوئی سپریم کورٹ کے جج صاحب ٹرائل کورٹ کا رول ازیوم کر سکیں گے؟ کیا کسی بھی انکوائری کو آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں ود دا ٹرائل؟ ٹرائل میں تو شہادت بھی آپ کی ہے، گواہ آپ نے خود لے کر جانا ہے، آپ کو مکمل انڈیپینڈنس ہے، استغاثہ ہے، اسٹیٹ کا کیس نہیں ہے. آپ نے خود گواہ کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، اس کے اوپر ثابت کرنا ہے، اور جج پابند ہے اس لا آف ایویڈنس کے تابع. اگر آپ کے پاس ایک آئی وٹنسز اکاؤنٹ ہوگا، آپ کے پاس کوئی میٹیگیٹنگ ایویڈنس ہوگی، آپ کے پاس کسی امر کی چھوٹی سے بڑی کسی قسم کی شہادت ہوگی، اس شہادت کو عدالت میں دینے کے بعد جج بھی پابند ہے کہ اس عدالت کی روح سے وہ فیصلہ کرے. جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر دھرنا یا پھر جلسہ یا پھر یہ تحریک. اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ معاملہ، یہ جو قصور کا واقعہ ہے، اعتراف کرتے ہیں ہم اس بات، اس میں وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ وہ ملزم جو ہے وہ پکڑا جائے. ہم نے زینب کے والد صاحب کا، امین کا ٹرسٹ ریسٹور کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں.
ہمیں ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. چیف منسٹر پنجاب کی انسٹرکشن پر پولیس کے وہ پروٹوکولز انوالو کیے گئے ہیں جو کہ بیسٹ اڈاپٹڈ پریکٹسز ہیں. ہمارے فرینزک کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, ہماری باقی ٹیمز وہاں پر موجود ہیں, تو ہم کام کر رہے ہیں اس پر, اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد وہ ملزم جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے گا. بٹ یہ کہاں کا رواج ہے, کیسا سلسلہ ہے یہ کہ اگر آپ دھرنا دینے کے لیے نکل آئیں کرمنل ایکٹس پر اور دھرنے دیں اس بنیاد پر, تو مشال خان کے کیس میں دھرنا نہیں دیا جا سکتا تھا؟ کیا وہ دھرنا جو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر برہنہ خاتون گیا وہاں پر نہیں دیا جا سکتا تھا؟ کیا وہ دھرنا جو ہے وہ ابھی کل کراچی کے اندر جو فائرنگ ہوئی وہاں پر نہیں دیا جا سکتا تھا, جہاں پر ایک پولیس مین نے پوائنٹ بلینک ایک نوجوان کو قتل کر دیا؟ جہاں پر جو معاملات لا اینڈ آرڈر کے ریلیٹڈ گورننس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں. یہ معاملات اس میں ہم نے تو آفر کیا کل بھی کہا کہ جتنی رسپانسبل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں آئیں. یہ چائلڈ پروٹیکشن پر تو کوئی نیشنل کانفرنس بھی ہو تو حرج کوئی نہیں, سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ٹیبوز کو ریموو کرنا چاہیے. تو ابھی آپ کی وساطت سے صرف یہ درخواست کرنا مقصود ہے کہ کل اوبیسلی وہ آ رہے ہیں, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, وہ اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنے حق کے استعمال میں اور لوگوں کے حقوق غصب نہ کریں. یہ جو مس نارم بن گئی کہ یہ میرا آئینی حق ہے احتجاج کرنا, اور یہ آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ لوگوں کے باقی حقوق کو مفلوج مت کریں, یہ بھی آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح سے جب آپ انکنوینئنس پبلک کی کریٹ کریں گے, آپ سکولز کو آپ کے اس دھرنے کی ریزن پہ بند کرنا پڑے گا, آپ کی یہ شاہراہیں مین روڈز بند ہوں گی, لاہور کی ایک آرٹری بند ہوگی, چوک ہو جائے گا سارا. تاجر سراپا احتجاج ہے, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی, اس کے اوپر ہائی کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں کہ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مال روڈ کو آپ ان پرپزز کے لیے یوز نہ کریں. پوری بزنس کمیونٹی اس پہ, بیڈن روڈ کے, مال روڈ کے سب تاجر اس پہ اپنی اپنی بات کر چکے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے کیا ہے, لیکن ہماری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو پرامن رکھیں, اس کو وائلنٹ نہ کریں, اس کو اندر تشدد نظر نہیں آنا چاہیے. ہم اپنی بیسٹ ڈپلائمنٹس کریں گے یہ اس ایشورنس کے ساتھ کہ نو یوز آف فورس. آپ سے بھی ہم اس ریسٹرینٹ کا مطالبہ کرتے ہیں, کریں آپ اپنی تقاریر, آپ کریں مطالبہ, اپنی سیاسی بات کو جس انداز سے کریں, لیکن اس پولیٹیکل معاملے کے اندر جس کو آپ نے اس پوری میں نے آپ کو وضاحت کی, اور میں یہ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ذمہ دار ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نمائندہ یا وہ خود یا یہ اے پی سی, کوئی ایک سنگل ایویڈنس کریٹ کر دے کہ جہاں پر ہنڈرنس کریٹ, رکاوٹ کی گئی ہو حکومت کی طرف سے. اب مونوپولی آف دا اسٹیٹ کنٹرول اور جو یہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کا کیس ہے, اس کو پولیٹیکل سائڈ پر اگر آپ نے اپنا مطالبہ رکھنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو سڑک کے اوپر آ کے حل کرنا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کر کے حل کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھرنا دے کے حل کرنا ہے, تو یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ بہت بڑی انکنوینئنس اٹیچ نہ کریں. ایک منٹ ان کیس بتاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اگر وہ دھرنے میں شامل ہو جاتا ہے, جب تو ریل دھرنا ہو جاتا ہے, تو پنجاب حکومت پریس کانفرنس کرتی رہے گی یا کہ مطلب کیا؟ پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک احمد صاحب نے ابھی جو گفتگو فرمائی ہے اس کے دو اہم پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ہماری عدالتوں کے اوپر ڈسٹرسٹ ہے ان تمام جماعتوں کی طرف سے, کیونکہ یہ مقدمے عدالتوں کے اندر جو ہیں یہ موجود ہیں اور ان کے پاس اپنا رائٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو کیا تو یہ میں میڈیا کے ذریعے عوام سے بھی سوال کروں گا اور سب سے پوچھوں گا کہ کل کا جو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں, کیا یہ عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت کا اس کے اندر کردار کوئی نہیں ہے, حکومت نے جو کام کرنا تھا وہ کیا. اس کے بعد آج پورے لاہور کی آواز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب قصور کا افسوسناک واقعہ ہوا تو وہاں کی جو فوٹیج آئی ہے وہ قصور کے لوگ نہیں تھے جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے, جو ہاسپٹل کے اندر گھس گئے تھے. کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جتھوں کو لے کے نکلیں گے تو جتھے جو ہے اگر پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچائے, جتھے جو ہے عوام کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ کل اپنے کیمرے, اور ہم نے بھی وہاں پر کیمراز پورے لگائے ہیں تاکہ کل وہاں پر جو بھی مسکرینٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آئے. ہم
اس ملک میں جب تک جتھوں کی حکمرانی رہے گی یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور ایک اور سوال بھی ہے آج ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر اسرائیل اور انڈیا کا جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر پاکستان کے سی پیک کو ناکام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. آج پاکستان کی سازشوں کا تانا بانا ڈائریکٹلی انڈیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور یہاں پر جو ان حالات کے اندر جب ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے قومی یکجہتی کا, جب ہمیں پیغام دینا چاہیے کہ پاکستانی اپنے دفاع کے لیے, پاکستانی اپنی ایسٹس کے لیے اکٹھے ہیں, وہاں پر جب اس طرح کی سازشیں کی جائیں گی اور کس بنیاد پر؟ پیپلز پارٹی نے کیا سانہ کارساز کے علاوہ جو وہاں پر وکلا جلے تھے ان کا کیا ادھر کوئی دھرنے ہوئے؟ آج تک اس کا کوئی ریکارڈ سامنے آیا؟ سوابی کے اندر جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی جو بڑی تفصیل سے ملک احمد صاحب نے بتایا, پہلے یہ لوگ اپنے گریبان میں تو جھانکیں, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر یتیم ہو چکے ہیں. یہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب عوام جو ہے ان کی سازشوں کو جان چکے ہیں. آج پورا لاہور اکٹھا ہے, آپ یقین کریں لاہور کی گلی کوچوں میں اپنے کیمراز کو لے کے جائیں, ہاسپٹلز کے اندر پیشنٹ سے پوچھیں, اسکولوں میں بچوں سے پوچھیں, سڑک پہ چلنے والے عام آدمی سے پوچھیں, وہ بددعائیں دے رہا ہے, اس کے کاروبار کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہمارا ٹریڈر جو ہے وہ چیخ چیخ کر ہائی کورٹ سے پکار کر رہا ہے کہ آپ نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر کوئی جلوس نہیں نکل سکتا, یہاں پر دھرنا نہیں دیا جا سکتا. تو پھر کس قانون اور قاعدے کی بات کی جا رہی ہے, کس آئین کی پاسداری کی جا رہی ہے؟ میں آج صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم نے وی آر کسٹوڈینز آف لا, ہم نے بالکل ان کا جمہوری حق ہے, لیکن مسکرینٹ جو ہے اگر کسی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ آپ کو یہ خدشات ہیں کہ کسی قسم کے؟ نہیں, دیکھیں ہمیں خدشات نہیں ہیں, ہم پچھلے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں اور ہماری یہ درخواست ہے ان سے. ہم کوئی دیکھیں, آفٹر آل وی آر سٹیزنز آف پاکستان, اور ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, میرے یا ان کے کسی فیل سے پبلک انکنوینئنس جہاں پر آ رہی ہو ریسٹین کرنا چاہیے. اور ہماری ڈاکٹر صاحب سے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان جو آ رہے ہیں, اگر اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو غیر جمہوری انداز میں نہ کریں. بھائی صاحب آپ سے چھوٹی سی بات ہے کہ عام طور پر اس طرح کی جو کنڈیشن ہے وہ وائلنٹ بھی ہو جاتی ہے, تو آپ کوئی ایسے ہاسپٹل میں کوئی ارینجمنٹس وغیرہ؟ اس پر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں ہاسپٹلس کو جو ہے بہرحال ہم الرٹ پہ رکھیں گے, تمام ہاسپٹلس میں تمام ضروری ارینجمنٹس کرنے کی انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. لیکن میں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور ایک اپیل آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جس طرح کا حسن اتفاق اور جس طرح کا ماشاءاللہ محبت اور سلوک اے پی سی میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر دکھایا جا رہا ہے, کوئی شہری نہیں ہے جو کہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں, اصل ذمہ داران ان کو منظر یہاں پر آنا چاہیے, ہم سب کو اس کا افسوس ہے. لیکن کاش اس طرح کا حسن سلوک جو ہے اور اتفاق محبت پیار جو پاناما میں دکھایا گیا, جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ دکھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم انصاف لینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, کاش اس طرح کا سلوک جو ہے وہ پولیو کی بیماری کے خلاف بھی اکٹھے ہو کر لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے. کاش ہیمرڈس کو سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس طرح کا سلوک ہو. کاش جعلی ادویات پر جب پنجاب اکیلا ہی کیمپین کر رہا تھا اور میں بار بار ریکویسٹیں بھیج رہا تھا کہ باقی صوبے بھی جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے مل کر